پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے حیران کن طور پر آزاد کشمیر میں کالعدم تحریک لبیک پاکستان کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دے دی ہے، جس سے وہاں کی سیاسی جماعتوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی کالعدم تحریک لبیک پاکستان پر انتخابات میں حصہ لینے پر عائد پابندی کے حوالے سے وضاحت کر دی گئی ہے۔ محکمہ داخلہ آزاد جموں کشمیر کی جانب سے تحریک لبیک پر لگائی جانے والی پابندی کو الیکشن کمیشن نے بیجا مداخلت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے، جس کے بعد تحریک لبیک کے امیدواروں کا الیکشن میں حصہ لینا یقینی ہو گیا ہے۔ الیکشن کمیشن حکام نے موقف اختیار کیا ہے کہ تحریک لبیک پر تاحال سپریم کورٹ سے پابندی نہیں لگوائی گئی، اس لیے اس کے امیدواروں کو آزاد کشمیر کے الیکشن میں حصہ لینے سے نہیں روکا جا سکتا۔ چنانچہ تحریک لبیک پاکستان آزاد کشمیر کے مرکزی ناظم اعلیٰ علامہ عبدالرؤف نظامی نے بھی انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ واضح رہے کہ کچھ روز قبل محکمہ داخلہ آزاد کشمیر کی جانب سے تحریک لبیک کو کشمیر الیکشن میں حصہ لینے سے روک دیا گیا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ کالعدم تنظیم پر پابندی انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت لگائی گئی تھی، جس کے بعد تحریک لبیک کو کسی بھی سیاسی سرگرمی کی اجازت نہیں تھی۔ خیال رہے کہ وزارت داخلہ نے اپریل میں پاکستان بھر میں اس تنظیم کے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے پر پابندی عائد کی تھی۔ تحریک لبیک کی جانب سے پرتشدد مظاہروں اور احتجاج کے بعد حکومت پاکستان نے اپریل میں تنظیم کو کالعدم قرار دیتے ہوئے اس پر 1997 کے انسداد دہشت گردی قانون کے تحت پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس ضمن میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان کے خلاف کارروائی انسداد دہشت گردی قانون کے تحت کی گئی ہے، کیونکہ ان کی جانب سے ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا گیا تھا۔ بعد ازاں وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان کو الیکشن میں حصہ لینے سے روکنے کے لیے سپریم کورٹ میں اس پر پابندی لگوانے کے لیے ایک ریفرنس دائر کیا جائے گا۔ حالانکہ تحریک لبیک کے سربراہ علامہ سعد حسین رضوی ابھی تک حراست میں ہیں، لیکن تحریک لبیک پر پابندی لگوانے کے لیے نہ تو حکومت پاکستان اور نہ ہی آزاد جموں کشمیر کی حکومت نے کسی عدالت میں کوئی ریفرنس دائر کیا ہے۔ اسی لیے نہ تو پاکستان میں اور نہ ہی آزاد جموں کشمیر میں تحریک لبیک کے امیدواروں کو الیکشن میں حصہ لینے سے روکا جا سکتا ہے۔ اب آزاد کشمیر میں الیکشن کی تیاریاں عروج پر ہیں، لیکن کشمیری قوم پرست تنظیموں نے الزام لگایا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان اور دوسری سیاسی جماعتیں کشمیری قوم کی وحدت کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ کشمیر کی قوم پرست تنظیموں نے انتخابات کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ نئے انتخابات لڑنے کے لیے الحاق والی شک کو ختم کیا جائے اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں پر متنازع علاقے میں الیکشن لڑنے پر پابندی لگائی جائے۔ قوم پرست تنظیمیں اور خود مختاری کی حمایت کرنے والی سیاسی جماعتوں کا خیال ہے کہ پاکستانی تنظیمیں اور مذہبی جماعتیں کشمیری سماج کی وحدت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہی ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ مذہبی اور فرقہ وارانہ تنظیمیں کشمیری قوم کو مذہب اور فرقوں کے نام پر تقسیم کر رہی ہیں، جبکہ سیاسی جماعتیں برادری کارڈ استعمال کر کے کشمیریوں کو چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں بانٹ رہی ہیں۔ اس معاملے پر جموں کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار راجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت دونوں ہی مذہبی انتہا پسند تنظیموں کی سرپرستی کر کے کشمیری سماج کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے اپنے زیر انتظام مقبوضہ جموں کشمیر میں RSS اور دوسری انتہا پسند تنظیموں کو متحرک کر کے کشمیری سماج کو بہت نقصان پہنچایا، اور پاکستان میں بھی ریاست مذہبی عناصر کی سرپرستی کر رہی ہے، جس سے کشمیریوں کی قومی وحدت کو نقصان پہنچے گا اور اس سے ہمارے سماج میں فرقے اور مسلک کے نام پر تقسیم بڑھے گی۔ ذوالفقار راجہ کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت اس بات کی بھی مخالفت کرتی ہے کہ پاکستان کی سیاسی تنظیمیں یہاں آ کر سیاست کریں، اور جو تنظیمیں کشمیر کی دھرتی سے تعلق رکھتی ہیں ان کے انتخاب پر پابندی ہو۔ ان کے بقول ہم آئین کی اس شق کی مخالفت کرتے ہیں جس کے تحت خود مختاری پر یقین رکھنے والی تنظیموں کو یہ حلف نامہ دینا پڑتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق پر یقین رکھتی ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ پاکستان میں کانگریس کو سیاست کرنے کی اجازت ہو لیکن مسلم لیگ پر پابندی لگا دی جائے۔ پورے پاکستان سے تنظیمیں آ کر یہاں پر انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں، لیکن جو کشمیر دھرتی سے تعلق رکھتے ہیں اور اس دھرتی کے ثبوت ہیں ان کے انتخابات میں حصہ لینے پر پابندی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ الحاق سے متعلق جو حلف نامے کی شرط ہے اس کو فی الفور ختم کیا جائے۔ بعض کشمیری تنظیموں کا کہنا ہے کہ پاکستانی سیاسی جماعتیں یہاں آ کر تقسیم اور منافقت کی سیاست کرتی ہیں اور برادری کلچر کو فروغ دیتی ہیں، جس سے کشمیریوں کی قومی وحدت کو نقصان پہنچتا ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام آزاد جموں کشمیر میں کام کرنے والی عوامی ورکرز پارٹی جموں کشمیر کے مرکزی سیکرٹری جنرل سردار ابرار آزاد کا کہنا ہے کہ ان کی پارٹی کو تحریک لبیک اور دوسری مذہبی تنظیموں کی طرف سے متنازع علاقے میں آ کر سیاست کرنے پر بہت تحفظات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی تنظیمیں کھلے عام نفرت انگیز تقاریر کر رہی ہیں اور نفرت آمیز نعرے لگا رہی ہیں، جس سے لوگ تقسیم ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرز سیاست سے کشمیر کے عوام خصوصاً مزدور اور کسان نفرت کی سیاست کا شکار ہو جاتے ہیں، جس سے بالآخر نقصان سماج کو ہوتا ہے۔ ابرار نے کہا کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں نہ صرف کشمیر کے قومی تشخص کو خراب کرتی ہیں بلکہ اس کو برباد کرنے کی کوشش بھی کرتی ہیں۔
पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और नून लीग सब के रहनुमाओं और वज़रा ने कश्मीर के कौमी तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। इसके अलावा पाकिस्तान की सियासी जमातें यहाँ पर मुख्तलिफ बिरादरियों जैसे राजपूत, सुद्धन और चौधरी वगैरह के दरमियान तकसीम को हवा देती हैं, जिससे मुआशरे में इंतशार बढ़ता है। आज़ाद कश्मीर में मुत्ताज़ इलाके की खुद मुख्तारी की हिमायत करने वाली तंजीम जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के पाकिस्तान चैप्टर के सदर डॉक्टर तौकीर गिलानी ने इस मामले पर कहा कि कश्मीरी कॉन्फ्रेंस तंजीमों और खुद मुख्तारी की हिमायत करने वाली तंजीमों को वैसे तो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के इलेक्शन में हिस्सा लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन तहरीक लब्बैक और दूसरी मजहबी तंजीमों के हिस्सा लेने पर खुसूसी तौर पर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि ये कश्मीरी मुआशरे को तकसीम कर रही हैं। उनका कहना था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान नफरत अंगेज़ तकारीर कर रही है। हैरत की बात है कि तहरीक लब्बैक पर पाकिस्तान में पाबंदी है, लेकिन वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के तूल अर्ज़ में मुहिम चला रहे हैं और कश्मीरी कौम को तकसीम कर रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।